جی ہم نے آپ سے یہ عرض کر دی تھی کہ ماہ سفر المظفر کے مہینے میں کوئی بلائیں، کوئی وبائیں، کوئی مصیبتیں نازل ہونے والی نہیں ہیں، نہ یہ بدشگون ہے، نہ یہ بدفعل ہے، نہ یہ منحوس ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی عیب والی برائی والی بات نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال، یہ وہم آتا ہے، یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بلائیں وبائیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے فقہاء کی طرف سے ایک بتایا ہوا طریقہ بھی آپ سے عرض کر دیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو ہماری نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو جا کے دیکھیں، اور ماہ سفر المظفر کے ابتدا اور شروع ہونے سے پہلے جلدی اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں۔ لیکن پھر بھی میں ایک اور طریقہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ اول تو اس کو ماہ سفر کو بالکل بھی منحوس نہ سمجھیں۔ ماہ سفر المظفر کا مطلب یہی ہے کہ مظفر مطلب کامیابی والا، دوسرا نام ماہ سفر الخیر کہ خیر اور بھلائی والا اور عمدگی والا، شائستگی والا مہینہ ہے۔ اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی خیال آتا ہے تو وہ نماز ادا کر لیں جو ہمارے فقہاء نے بتا دی ہے۔ وہ نوافل ہیں، مخصوص انداز میں 4 رکعت مختصر نماز نفل ہیں، مخصوص انداز میں پڑھنے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے رہ جاتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ نہیں ادا کر سکتے، تو اس کے بعد بھی آپ نے اگر ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، تو ایک دعا ہے جو ہمارے فقہاء نے بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کی آیت ہے، مختصر سا آیت کا حصہ ہے، آپ وہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ خیر ہوگا۔ آپ کے ذہن میں جو فاسد خیالات آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ ماہ سفر بہت ہی بدشگون ہے، بدفعل ہے، منحوس ہے، تو انشاءاللہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت مقدسہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس آیت کو پڑھتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے آپ اس آیت کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ جو شیطانی وسوسہ ہے، جو شیطانی خیال ہے، ذہن سے مکمل طور پہ صاف ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا ذہن جو ہے وہ مکمل طور پہ صاف اور پاک ہو جائے گا۔ جو خیالات اور وساوس آ رہے ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس سے بڑھ کر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے، اس سے بھی تسلی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ایک اور دعا بھی ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ یہ آیت مقدسہ ہے اور وہ حدیث پاک سے اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن النقائص والعیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھا کریں: اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں: اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اس دعا کو متعدد بار پڑھیں، چاہیں اگر یہ دعا یاد کر لیں، ایک لائن ہی کی ہے، اس دعا کو بھی یاد کر لیں، اس آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کو بھی ساتھ جوڑ کے پڑھے تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام وساوس خیالات فاسدہ باطلہ جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک خصوصی کرم فرمائے گا اور اللہ پاک کی خاص عنایات کا نزول ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔